قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ انسان کی پوری زندگی بدلنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات مفسر قرآن حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ تفسیر نعیمی میں واضح فرماتی ہے، جو کہ شاگرد خاص ہیں شہنشاہ بریلی سنیت کی جان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہیں۔ تلاوت سے بیشتر اس کو پڑھتے کیوں ہیں، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے متعلق مسائل کیے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہم اس بیان میں سننے والے ہیں۔ پڑھنے کی وجہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ مزید حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس طرح کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، کیونکہ وہ جسمانی پلیدی کو دور کرتا ہے اور انسان کو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے کچھ عرض نہ کرے۔ گویا اعوذ پڑھنا رب تبارک و تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ مزید یہ بھی ہے کہ حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے۔ اب سنتے ہیں اعوذ باللہ کی تفسیر۔ لفظ اعوذ عود سے مشتق ہے اور عود کے دو معنی ہیں، التجا کرنا، پناہ پکڑنا، ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی۔ لفظ شیطان میں دو قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ شطن سے مشتق ہے اور بعض کے قول کی بنا پر شیط سے۔ شطن کے معنی ہی دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب بارگاہی الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور شیط کے معنی ہی ہلاک ہونا یا باطل ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، مرجوم رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی ہیں، اور یہ لعنت دور کرنا، لعنت یعنی دور کرنا اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کیے جائیں تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا فخرج منہا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر یہ وجہ ہوگی کہ اب بھی وہ جب کبھی بھی آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب، ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مارا جاتا ہے، لہٰذا یہ مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی کی بنا پر وجہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالیٰ اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔